بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللہ رب العزت نے جو ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک عظیم نعمت سننے کی صلاحیت ہے. جو ہم سنتے ہیں یہ ایک پیچیدہ نظام ہوتا ہے. آواز ہوا کے کندھے پہ سفر کرتی ہے. جب ہم آواز نکالتے ہیں ویوز اور لہروں کے اندر وہ ڈھلتی ہے، ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے. ہمارے کانوں کا بیرونی حصہ اس کو کلیکٹ کرتا ہے، جمع کرتا ہے. جمع کرنے کے بعد اندرونی حصے تک پہنچاتا ہے. پردہ سماعت کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے. پردہ سماعت اس کو پھر ریسیو کر کے مخصوص سگنلز بنا کے، مخصوص ڈیٹا بنا کے دماغ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اگر کان کا یہ پروسیس نہ رکھا ہوتا تو ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ کچھ دیر کے لیے آپ سوچیں، کان آپ کے بند ہیں، آپ کچھ نہیں سن رہے تو زندگی کیسی ہوتی؟ ہمارے علم کا آغاز کانوں سے ہوتا ہے، سننے سے ہوتا ہے. ایک بچہ الفاظ سیکھتا ہے تو سن سن کے سیکھتا ہے. چیزوں کو پہچانتا ہے تو سن سن کر ہی پہچانتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے کانوں کا نظام اس انداز کا بنایا. کتنا سننا ہے، کس لیول پہ سننا ہے، فریکوینسی کیا ہونی چاہیے، سننے کی لمٹ اور حد کیا ہونی چاہیے، یہ اللہ نے ہمارے ماں باپ، ہماری والداؤں اور ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہی جب ہمیں پیدا کیا ہوتا ہے اسی وقت ہی یہ ساری چیزیں اللہ نے فطری طور پہ طے کی ہوتی ہیں. اگر سننے کی حد اللہ نے مقرر نہ کی ہوتی اور ہم ہر چیز کو سنتے تو ہم پاگل ہو جاتے. ہمیں اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دیتی ہے، ہمیں اپنے معدے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، ہمیں اپنے اندر جانے والی خوراک اور اترنے والے پانی کے قطرے بھی سنائی دیتے ہیں، ہمیں زمین پہ چلنے والی چیونٹی کی سرسراہٹ بھی سنائی دیتی ہے، ہمیں ہوا کی رفتار اور آواز بھی سنائی دیتی ہے، ہمیں زمین کے نیچے رینگنے والے کیڑے مکوڑے وہ بھی سنائی دیتے. ہمارے جسموں کے اوپر جو مختلف قسم کے بیکٹیریاز موجود ہیں اور زندگی والے جراثیم موجود ہیں، ہمیں ان کی حرکت بھی سنائی دیتی. تو ہم تو پاگل ہو جاتے سن سن کے. اللہ رب العزت نے اس لیے سماعت کی حد مقرر کر دی. میرا بندہ کیا سنے گا، کیا نہیں سنے گا. اگر بہت زیادہ ہمارے اندر سننے کی کوئی لمٹ مقرر نہ ہوتی تو رات کو کمرے میں سوتے تو گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہمیں پتھر کی طرح لگتی، دھماکے کی طرح لگتی، دل کی دھڑکن بھی ہمیں دھماکے کی طرح لگتی اور ہم اس زندگی کے اندر سن سن کے پاگل ہو جاتے. جینا ہمارے لیے محال ہو جاتا. اور اگر سننے کی لمٹ اللہ نے بہت تھوڑی رکھی ہوتی تو ہم اپنے ماں باپ کی نہ سن سکتے، بیوی بچوں کی نہ سن سکتے، علماء کی نہ سن سکتے، ہمسائے کی نہ سن سکتے، لوگوں کی باتیں نہ سن سکتے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. وہ اللہ پاک ہے جس نے ہمیں کان جیسی عظیم نعمت دی اور اس کے اندر سننے کی اپنی عجیب قدرت کے ساتھ، مہربانی اور عظمت کے ساتھ سننے کی صلاحیت بھی رکھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کہا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں سننے کی نعمت دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. اور ساتھ شکوہ بھی کیا ہے تم شکر کرتے نہیں ہو، شکر کم کرتے ہو. ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے اس انداز میں کہا واللہ اخرجکم من
أمهاتكم لا تعلمون شيئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تو جاننے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے تمہیں کان دے دیے، اس نے تمہیں آنکھیں دے دی، اس نے تمہیں دل دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور ساتھ ہی اللہ نے شکوہ بھی کیا لیکن تم شکر کرتے نہیں ہو. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں دل دیا، لیکن تم شکر بہت کم کرتے ہو، تم بہت تھوڑا ہی شکر کرتے ہو. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے چند بنیادی باتیں میں اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو خصوصی طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم صرف سنتے ہی نہیں، ہمیں سنوایا جا رہا ہے، سنوایا جا رہا ہے. پہلے ہم سننے کے لیے کسی کی محفل میں جاتے تھے، کسی کے پاس جاتے تھے. آج ہم ایک چیز سنتے ہیں، دوسری خود ہی کہتی مجھے بھی سنو. ابھی اسے سن کے فارغ نہیں ہوتے، ایک تیسرا کلپ آ جاتا ہے، یہ میوزک بھی سن لو. ابھی اسے سن کے فارغ نہیں ہوتے، ایک چوتھا ناچتا تھرکتا بدن اور برہنہ عورت آ جاتی ہے، میرا گانا بھی سن لو. ابھی اس کو سن کے فارغ نہیں ہوتے کہ ایک اور ملحد، ایتھیسٹ، بے حیا، بد کردار، صحابہ کو گالیاں دینے والا کوئی گستاخ آ جاتا ہے، مجھے بھی سن لو. ابھی اس کو سن کے فارغ نہیں ہوتے تو ایک چوتھا بدبخت آ جاتا ہے، وہ اللہ کو کہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں رسول اللہ پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، ہم اس کو بھی سننے لگتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سن ہی رہے ہیں نا، ہم کہہ تو نہیں رہے نا. سننے سے کیا ہوتا ہے؟ سننے ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے، سننے ہی سے تو سب کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ سنتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دل تک سفر کرتا ہے، جو آپ کے دل تک سفر کرتا ہے وہ آپ کی سوچ بنتی ہے، وہی جو آپ کی سوچ بنتی ہے وہ آپ کا ارادہ بنتا ہے، وہی جو آپ کا ارادہ بنتا ہے وہ آپ کا عمل بنتا ہے. اور آہستہ آہستہ غلط سن سن کے کبھی انسان بے حمیت ہو جاتا ہے، اور کبھی صحیح سن سن کے اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو سننا ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. اس پر ہم پھر بھی توجہ دیتے ہیں، بیٹے کیا دیکھتے ہو، اس پہ ہم پھر بھی توجہ دیتے ہیں. سکرین ٹائمنگ کیا ہے، اس پہ پھر بھی بات ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کریں، بے حیا منظر نہ دیکھیں. لیکن اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے کہ کانوں کی بھی حفاظت کریں، اور سنتے ہوئے بھی دھیان کیا کریں کیا سننا ہے کیا نہیں سننا. میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کے اس ذمہ دارانہ منبر و محراب کی وراثت پہ جو نبوت کی وراثت ہے کھڑے ہو کے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ انسان بیوقوف ہے جو ہر آنے والی چیز اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا مفید ہے، وہ نہیں دیکھ رہا نقصان دہ ہے، وہ نہیں دیکھ رہا زہر ہے، وہ نہیں دیکھ رہا طاقت والی چیز ہے، وہ نہیں دیکھ رہا میری صحت کو فائدہ ہوگا یا نہیں دیکھ رہا میری صحت کو نقصان ہوگا. تو جو حشر اس کی صحت کا ہوگا اس سے برا حشر اس نوجوان کا ہوگا جو سب کچھ ہی سنتا رہتا ہے. جو آیا سن لیا، جو کلپ آیا سن لیا، جو میسج آیا سن لیا، جو چیز سامنے آ گئی اس کو سن لیا. تو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ سننا اہم ہے. کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنی عدالت میں پوچھنا ہے تجھے کان دیے تھے کیا سن کے آئے ہو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كان عنه مسؤولا. بے شک سننا، دیکھنا اور دل کے اندر کے جذبات و خیالات و احساسات، ان کا پنپنا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ نے پوچھنا ہے. میں نے کان دیے تھے، کیا سن کے آئے ہو؟ اور بعض ڈاکٹرز تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ کان ہماری زندگی میں اتنے اہم ہیں کہ یہ بعض دفعہ ہمارے پورے باڈی کے بیلنس کا بھی تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا لکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا بہت گہرا اس سے تعلق ہوتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں. جو آپ سنتے ہیں وہی آپ کی سوچ، وہی آپ کا عمل، وہی آپ کا کردار بنتا ہے. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ سننے کا ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اتنا بڑا کردار، اس گھر کا کیا حشر ہوگا جس گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو اور سب کے لیے کھلا ہو. اس میں اجنبی بھی آئے، اس میں چور بھی آئے، اس میں ڈاکو بھی آئے، اس میں بد کردار بھی آئے. ہم اپنے گھروں کی جتنی حفاظت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں. ان کے اوپر کوئی فلٹر لگائیں، ان کے اوپر کوئی پہرے دار بٹھائیں. کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا. بالخصوص 3 باتیں ہمیں سننی چاہیے، اور نہ صرف سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے. نہ صرف توجہ سے سننی چاہیے، اس نیت سے سننی چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. پہلی چیز قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے حوالے سے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے صرف سننا ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے سماع، سن لینا، دور سے آواز آ رہی ہے میں اس کو بھی سن رہا ہوں. ایک ہوتا ہے استماع، کان لگا کے غور سے سننا. پھر تیسرا ہے صرف استماع ہی نہیں، انصات، خاموش ہو جانا کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. استماع، پھر صرف استماع ہی نہیں، پھر اس کو دل تک پہنچانا، اتارنا، اس سے متاثر ہونا. پھر صرف یہی نہیں، پھر جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عمل کی کوشش کرنا. یہ زندگی کا سب سے بڑا کام ہے جو ہمارے کانوں کو کرنا چاہیے. اور خوب سننا چاہیے، خوب سننا چاہیے. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آتی ایک آدھ آئے چلتی پھرتی سن لی، اس کو ٹون پہ لگا دیا، یہ نہیں سننا ہے. غور سے سننا، خاموش ہو کے سننا، عمل کی نیت سے سننا. وہ تو ہم جب ٹون لگاتے ہیں تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے کال سننی ہے، وہ اس لیے تو نہیں لگاتے کہ قرآن سننا ہے. اس سے تو بلکہ علماء نے کہا ہے کہ احتیاط ہی کیا جائے. وہ تو ہم قرآن کو کاٹ کے دوسرے کی بات سننا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیت کو کاٹ دیتے ہیں. قرآن کو سننا غور کے ساتھ، خاموش ہو کے، دوسری باتیں اپنی ختم کر کے قرآن کی طرف دھیان لگانا اور اس کو غور سے سننا، اس کو دل پہ اتارنا. زندگی میں کامیابی کا راز جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. اس سے اللہ کی رحمت اترتی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنا کرو، خاموش ہو جایا کرو. اس سے تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، اندازہ کیجئے بدر کے قیدی ہیں، امام کائنات کے خلاف ہتھیار اٹھا کے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. بدر کے اندر ان کو پکڑ لیا گیا ہے، قیدی بنا دیا گیا ہے. امام کائنات کی بھی کیا حکمت ہے، کیا بصیرت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان بدر کے قیدیوں کو مسجد نبوی کے اندر رکھا ہے، اور ان قیدیوں میں جبیر ابن مطعم بھی ہے. مسجد نبوی کے اندر یہ موجود ہے. اور جبیر ابن مطعم کہتے ہیں مسلمانوں نے جب نماز شروع کی، امام کائنات مصلی کی طرف بڑھے اور آپ نے نماز مغرب کے اندر سورہ الطور کی تلاوت شروع کی. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ.
فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. کیا خوبصورت سورہ ہے قرآن مجید کی. یہ کافر ہیں، قیدی ہیں، لیکن قرآن سننے کا ان کے اوپر بھی اتنا اثر ہوا ہے. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ جب تلاوت کرتے کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک پہنچے، اللہ کے عذابات کے تذکرے ہونے لگے، اس کی تخلیق کا تذکرہ ہونے لگا، کاد قلبی ان یطیر، مجھے ایسے لگا کہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، ابھی اڑ جائے گا. مجھے ایسے لگا کہ میرے دل میں کوئی ہلچل مچ گئی ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں قاد ان یتصدع قلبی، مجھے ایسے لگا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا. ذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، کہتے ہیں پہلی دفعہ قرآن سنا اور میری سماعتوں سے ٹکرایا، کیا خاموشی ہوگی، کیا سناٹا ہوگا، مسجد نبوی کا کیا ماحول ہوگا، امام کائنات کی کیا آواز ہوگی، اور صحابہ کی کیسی خوبصورت زندگیاں ہوں گی کہ ان کا جانی دشمن اور قیدی جب اس ماحول میں قرآن کو سنتا ہے، کہتے میرا دل پھٹنے لگا اور پہلی دفعہ میں ایمان کے بارے میں سوچنے لگا کہ اتنا خوبصورت کلام ہے، اس کو تو ماننا ہی چاہیے، اس کو تو تسلیم ہی کرنا چاہیے. آپ سے سوال ہے میرے نوجوان بیٹے، آپ سے سوال ہے میری بیٹی، آپ سے سوال ہے میرے بھائی، اور آپ سے سوال ہے میری بہن. گزشتہ 1 ہفتے اور 10 دن میں آپ نے کتنی دفعہ قرآن کو اس محبت اور اس طریقے سے، اس ادب کے ساتھ سنا ہے، ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی ہیں، دل کی دھڑکنے دی ہیں، اس لیے تو نہیں کہ جو مرضی کرو، شکر کے لیے دیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر بہت کم کرتے ہو. یہ بھی اللہ نے کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا دیے تو اس لیے تھے تم شکر کرو، یہ بھی کہہ دیا کہ تم شکر بہت کم کرتے ہو. دوسرے نمبر پہ جس چیز کو سننا چاہیے، علماء ربانیین کو سنیں. وہ علماء جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے عمل سے، جن کے کردار سے، جن کے اخلاق سے، جن کے عقیدے سے آپ واقف ہیں، جو قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، کہانیاں نہیں سناتے، فضولیات میں نہیں جاتے، ان کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، ان کی زبان سے تان و تشریح نہیں نکلتے، وہ بازو نہیں چڑھاتے، آستینے نہیں چڑھاتے، جھاگ نہیں نکالتے. ان کا انداز یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، انقلاب برپا کر دیں اور کرسی بدل دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. وہ اللہ کا قرآن سناتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں سناتے ہیں، صحابہ کی زندگیاں سناتے ہیں، صحابہ کے احوال سناتے ہیں، اور خصوصاً ان سے بھی آخرت کے موضوعات کو سننا، قبر و حشر کے موضوعات کو سننا، جنت جہنم کے تذکرے کے سننا، موت کو سننا، صحابہ کی زندگیوں کو سننا، امام کائنات کے حالات کو سننا. اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے. اور تیسری اہم ترین چیز جو ہمیں سننی چاہیے، اور آج کا نوجوان اسے نہیں سن رہا ہے، اپنے ماں باپ کو سنے تو صحیح. ماں سے کچھ کہنا چاہتی ہے، ابھی اس کی بات پوری نہیں ایسے نہیں، میں بتاتا ہوں. ابو کچھ کہنا چاہتے ہیں، ابھی بیچارے کا جملہ ادھورا ہی ہے، اور یہ نوجوان کہتا ہے نہیں ایسے نہیں، میں بتاتا ہوں. جیسے بھی ہے سن تو لیں، بات پوری تو کر لینے دیں. جو وہ کہنا چاہتے ہیں توجہ تو کریں، جی تو کریں، رسپانس تو دیں. جی آپ فرمائیں میں سن رہا ہوں، آپ فرمائیں میں سن رہا ہوں. یہ گفتگو کے ادب کا تقاضا ہے. میاں کا فرض ہے اپنی بیوی کی بات تو سنیں، بیوی کا فرض ہے اپنے شوہر کی بات تو سنیں. امام کائنات زندگی کے مصروف ترین انسان ہیں، اور سیدہ عائشہ آپ کو ایک پوری سٹوری سناتی ہیں. 11 عورتیں تھیں، آپس میں بیٹھی تھیں اور کیا کر رہی تھیں، کیا باتیں کر رہی تھیں. آپ تسلی سے سنتے ہیں، تسلی سے سنتے ہیں.
اور ان میں سے پھر وہ عورت جس نے سب سے زیادہ اپنے خاوند کی تعریف کی اور اس کی اچھے اداؤں کی اور اس کے بہترین حسن سلوک کی تعریف کی، امام کائنات کہتے ہیں عائشہ میں آپ کے لیے ویسے رہوں گا، میں آپ کے ساتھ ویسی زندگی گزاروں گا، میں آپ کے لیے انا لکی کا ابی زرع لام زرع، میں ویسے ہی ہوں گا۔ ہاں اس نے جو بعد میں اس کے اوپر ظلم کیا تھا یا غلط کیا تھا وہ نہیں میں ہوگا، لیکن جو اس نے اچھے کام کیے تھے عائشہ میں بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی رہوں گا۔ تو سننا بہت اہم ہے۔ بعض دفعہ کسی غمزدہ کو سننے سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، غم غلط ہو جاتا ہے اور اس کی غمی خوشی کے اندر بدل جاتی ہے، اور ہم سننے کے لیے تیار یا آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ آخر میں اشارہ کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ تفصیل پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن چیزوں کو نہیں سننا چاہیے ان میں سب سے پہلی اور سر فہرست چیز ہے غیبت، چغلی، گالی گلوچ۔ ان چیزوں کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ جتنا غیبت کرنے والا مجرم ہوتا ہے اتنا غیبت سننے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس کی بہو ایسی ہے، اس کی ماں ایسی ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے، وہ عالم ایسا ہے، وہ مولوی ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دسترخوان رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو ذبح کر کر کے ان کی بوٹیاں بنا بنا کے آپ کھا رہے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے دسترخوان لگانا اور زندہ انسانوں کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں فرائی کر کے کھانا انسان کے نزدیک مکروہ ہے، اللہ کا قرآن اشارہ کرتا ہے کہ غیبت تو انسانوں کو اتنی ہی بری لگنی چاہیے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ دوسری چیز جس کو نہیں سننا ہے گانا ہے، میوزک ہے، فوش بول ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے کہ جس طرح فصل کو اگانے کے لیے پانی لگایا جاتا ہے اور ایک ننھی سی کمپل آہستہ آہستہ اگتی ہے، بڑھتی ہے، تنا بنتا ہے، درخت لگتے ہیں، اس پہ پھل لگتے ہیں، اسی طرح سے گانا سننے کے اندر دل کے اندر منافقت کے پھل لگتے ہیں، منافقت کے پودے اگتے ہیں، اور انسان آہستہ آہستہ منافق ہی ہو جاتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے، بد کردار ہو جاتا ہے۔ تیسری اور آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، جس کو نہیں سننا ہے، آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے جس کو چاہیں آپ سن لیں، اور کبھی آپ سننے لگتے ہیں اسے جو جناب ابو بکر کے بارے میں بھی اعتراض کر رہا ہے کہ انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کے بڑا غلط فیصلہ کر دیا تھا، اور کبھی آپ اس کو بھی سن رہے ہیں جو کہہ رہا امیر معاویہ نے جناب علی کے ساتھ یہ کر دیا تھا، اور کبھی آپ اس کو بھی سن رہے ہیں جو اللہ کے وجود پر سوال اٹھا رہا ہے، اور کبھی آپ اس کو بھی سن رہے ہیں جو امام کائنات پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور کبھی آپ اس کو بھی سن رہے ہیں جو علماء کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور اپنے اندر کے خبث باطن کا اظہار کر رہا ہے۔ نہیں میرے بیٹو، ہر چیز سننے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھئے کہ ان لوگوں کو سننا جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، اور ان لوگوں کو سننا جو اللہ کے قرآن کا ٹھٹھا کرتے ہیں اور اس کو ایک مذاق کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس آیت کو آپ سنیں بھی، موقع ملے تو گھر میں جا کے اس کو پڑھیں بھی۔ یہ سورہ نساء ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اللہ نے کتاب میں یہ حکم تمہارے اوپر پہلے بھی نازل کیا ہوا ہے کہ جب اللہ کی آیات کے انکار کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہی نہ کرو جب تک کہ موضوع تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا حکم بھی انہی جیسا ہوگا۔
انہی جیسا ہی ہوگا۔ جو اللہ کی آیات پر اعتراض کو سنتا ہے تو گویا وہ خود بھی اعتراض میں شامل ہو گیا ہے۔ جو صحابہ پہ اعتراضات کو سنتا ہے گویا وہ خود بھی اعتراض کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو واضح یہ حکم دے رہے ہیں۔ سورہ نساء آیت 143 ہے غالباً، جا کے اس کو دیکھیے اور گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیے، اور آخر میں اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسے کافروں اور منافقوں کو اللہ جہنم میں اکٹھا ہی کر دے گا۔ ہاں، آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ نے اس سے اعتراض کا جواب دینا ہے تو اور بات ہے، وگرنہ آپ کا وقت اتنا فضول نہیں ہے کہ آپ ہر فضول بات کو سنتے رہیں گے، ہر فضول چیز کو سنتے رہیں گے۔ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ایک مسلمان کو اتنا غیر ذمہ دار نہیں دیکھنے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے کی نعمت کا قدر کرنے والا بنائے اور ہمیں واقعی اپنے کانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔